السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا کی تازہ صورتحال 24 گھنٹے کے دوران 2232 نئے کیسز رپورٹ، 2 ہلاکتیں ریکارڈ۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، شیخ محمد نے میوزیم آف دا فیوچر کی افتتاحی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ متحدہ عرب امارات میں افسوسناک واقعہ، 10 سالہ بچہ عمارت کی 32ویں منزل سے گر کر ہلاک، پولیس نے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ حوثی باغی دہشت گردانہ کارروائیوں سے باز نہ آئے، اماراتی افواج نے ڈرون حملہ ناکام بنا دیا۔ سوشل میڈیا پر مشہور ہونے کا جنون، 2 افراد کو مہنگا پڑ گیا، جعلی کرنسی لٹانے کی ویڈیو وائرل کرنے پر جیل کی سزا سنا دی گئی۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا کی تازہ صورتحال، 24 گھنٹے کے دوران 2232 نئے کیسز رپورٹ، 2 ہلاکتیں ریکارڈ۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور پریونشن کی جانب سے جمعرات کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں کرونا کے 2232 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس عرصے کے دوران صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 1427 رہی ہے، جبکہ اس عرصے کے دوران کرونا سے مزید 2 ہلاکتیں بھی ریکارڈ کی گئی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں 4,91,658 PCR ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ مملکت میں اب تک 126.1 ملین سے زائد کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 3 فروری 2022 تک مملکت میں رپورٹ ہونے والے کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 8,51,537 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ صحت یاب افراد کی تعداد 7,80,893 ہے۔ کرونا سے مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 2,253 ہے۔ مملکت میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد 68,391 تک پہنچ چکی ہے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، شیخ محمد نے میوزیم آف دا فیوچر کی افتتاحی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کا شاندار میوزیم آف دا فیوچر 22 فروری 2022 کو کھول دیا جائے گا۔ یہ اعلان UAE کے وزیر اعظم، نائب صدر اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مختوم کی جانب سے کیا گیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر خوبصورت مقام کی دیدہ زیب تصاویر بھی جاری کی ہیں۔ انہوں نے اسے دنیا کی خوبصورت ترین عمارت کہتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ سال 2022 متحدہ عرب امارات کے لیے غیر معمولی کامیابیوں کا سال ہوگا۔ شیخ زاید روڈ پر واقع اس عمارت کو نیشنل جیوگرافک کی جانب سے سال 2021 کی 14ویں خوبصورت ترین عمارات میں شامل کیا گیا تھا۔ متحدہ عرب امارات میں افسوسناک واقعہ، 10 سالہ بچہ عمارت کی 32ویں منزل سے گر کر ہلاک، پولیس نے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق شارجہ کی کنگ فیصل اسٹریٹ کی رہائشی عمارت کی 32ویں منزل سے بدھ کی شام 10 سالہ بچہ گر کر جاں بحق ہو گیا ہے۔ شارجہ پولیس جنرل کمانڈ کے آپریشنز روم کو بدھ کی شام ایک کال موصول ہوئی، جس میں بتایا گیا کہ ایک بچہ بیلکونی سے گر گیا ہے۔ بچے کی لاش کو فورینزک لیبارٹری منتقل کر دیا گیا ہے تاکہ حادثے کی وجوہات جانی جا سکے۔ البحیرہ کمپریہنسو پولیس اسٹیشن کو حادثے کی وجوہات جاننے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے تاکہ قانونی کارروائی مکمل کی جا سکے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ فجیرہ میں بھی پیش آیا ہے، جہاں ایک 8 سالہ عرب بچہ گھر کی کھڑکی سے گر کر ہلاک ہو گیا ہے۔ حوثی باغی دہشت گردانہ کارروائیوں سے باز نہ آئے، اماراتی افواج نے ڈرون حملہ ناکام بنا دیا۔ تفصیلات کے مطابق UAE نے 3 ڈرونرز کو تباہ کیا ہے جو بدھ کی صبح مملکت کی فضائی حدود میں داخل ہوئے تھے۔ وزارت دفاع نے ڈرون تباہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ڈرون میزائلز کو آسانی سے آبادی سے دور علاقوں میں گرا دیا گیا تھا۔ وزارت نے ایک مرتبہ پھر واضح کیا کہ وہ اپنی سرزمین اور عوام کو ہر قسم کے حملوں سے بچانے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔
اور اس حوالے سے تمام احتیاطی تدابیر اپنائی جا رہی ہیں۔ امریکہ نے جنگی بحری بیڑے اور لڑاکا طیارے بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ واشنگٹن سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ کی حوثی باغیوں سے حفاظت کے لیے ایک بحری بیڑا اور لڑاکا طیارے بھیج رہا ہے۔ امریکی بیڑے کی تعیناتی یو اے ای کو موجودہ خطرات سے نکالنا ہے، جس کا فیصلہ ڈیفنس سیکٹر لوئڈ آسٹن اور ابوظہبی کے ولی عہد اور یو اے ای آرمڈ فورسز کے ڈپٹی سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زید ال نہیان کو ایک فون کال کے بعد کیا گیا ہے۔ ایمبیسی کے مطابق امریکی کول گائیڈڈ میزائل یو اے ای نیوی سے مل کر دفاع کریں گے۔ اس کے علاوہ امریکہ 5th جنریشن کے لڑاکا طیارے تعینات کرے گا۔ ایمبیسی کا کہنا ہے کہ دیگر ایکشنز میں ابتدائی وارننگ، انٹیلیجنس اور ایئر ڈیفنس میں مدد فراہم کرنا جاری رہے گا۔ ایمبیسی کا مزید کہنا تھا کہ آسٹن اور ابوظہبی کے ولی عہد نے حوثی حملوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا، جس سے الدفرہ ایئر بیس میں امریکی اور اماراتی مسلح افواج کو مشترکہ خطرات لاحق ہیں۔ یاد رہے کہ اس سے قبل بھی حوثی باغی یو اے ای پر 3 میزائل حملے کر چکے ہیں۔ پہلے حملے میں 3 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہوئے تھے، تاہم بقیہ 2 حملوں میں میزائلز کو پہلے ہی تباہ کر دیا گیا تھا۔ سوشل میڈیا پر مشہور ہونے کا جنون 2 افراد کو مہنگا پڑ گیا۔ جعلی کرنسی لٹانے کی ویڈیو وائرل کرنے پر جیل کی سزا سنا دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کرمنل کورٹ نے 2 افراد کو 6 ماہ جیل کی سزا سنائی ہے اور ان پر مشترکہ 2 لاکھ درہم جرمانہ عائد کیا ہے۔ سزا کی تکمیل کے بعد دونوں افراد کو ڈیپورٹ کرنے کا حکم بھی جاری کیا گیا ہے۔ ملزمان پر سوشل میڈیا پر مشہوری کے لیے جعلی کرنسی لٹانے کا الزام تھا۔ یہ کیس گزشتہ سال جون 2021 کا ہے، جب ایک سیکیورٹی گارڈ نے رپورٹ درج کروائی کہ دبئی مرینا کے علاقے میں ایک لگژری کار سے 2 یورپی باشندے رقم لٹا رہے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تفتیشی ٹیم نے فوٹوگرافر اور ویڈیو میں موجود شخص کی شناخت کی، جو کہ 50 اور 100 آسٹریلین ڈالر کے نوٹ لٹا رہا تھا۔ گواہی میں فوٹوگرافر نے اعتراف کیا کہ وہ ایک اور امارات میں ایونٹ فوٹوگرافی کمپنی میں کام کرتا ہے اور یورپی ملزم نے اسے دبئی میں ویڈیو بنانے کا کہا تھا۔ حادثے کے بعد فوٹوگرافر نے ویڈیو کا مواد پولیس کے حوالے کر دیا۔ یورپی باشندے نے اعتراف کیا کہ اس نے ایک ایشیائی باشندے کے ساتھ مل کر 750 آسٹریلوی کرنسی نوٹ پرنٹ کیے۔ اس نے کہا کہ یہ نوٹ ایک فلمی سین میں استعمال کیے جانے تھے اور وہ کسی طرح جعلی کرنسی کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتے۔ یورپی باشندے کے اعتراف کے بعد ایشیائی باشندے کو بھی گرفتار کر لیا گیا، جس نے بیان دیا کہ اس نے دوسرے ملزم کے کہنے پر جعلی کرنسی نوٹ پرنٹ کیے۔ یورپی باشندے نے مبینہ طور پر ایشیائی باشندے کو کرنسی نوٹوں کی 2 کاپیاں فراہم کی، جس کی مشابہت وہ واٹس ایپ پر استعمال کرتا تھا۔ فورینزک رپورٹ کے مطابق جعلی امریکی ڈالرز کسی بھی عام آدمی کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔